وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب یہیں سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہل ایمان، اور یہ جزیرہ نما عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے۔ وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے یہ قوم سمود مشہور ہو گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات انہوں نے کہی۔ اب میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یعنی وہ جو اونٹنی کا معجزہ تھا۔ حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے۔ لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فذروھا، تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو۔ تاکل فی الارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے۔ ولا تمسوها بسوء، اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے، یعنی گزند پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ فیاخذکم عذاب علیم، تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، اور یاد کرو جب کہ تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد۔ وبوأکم فی الارض، اور تمہیں جگہ دی زمین میں۔ تتخذون من سہولها قصورا، تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو۔ میدانوں میں تعمیر کرتے تھے قصورا، قصر جو وہ محل بناتے تھے، ظاہر بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ تو محل جو ہے کبھی کے کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں، لگ بھگ یوں سمجھیے 6000 سال قبل کی بات ہے آج سے، اور 7000 سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی، تقریباً اس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل تو ان کے ختم ہو گئے۔ تنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استکبار کیا، متکبر تھے، تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے، غریب لوگ تھے، دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غرباء میں سے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقع تو اللہ کا بھیجا ہوا؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ غرباء فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا؟ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے کاٹ ڈالا، ہلاک کر دیا، کوچے کاٹ دی اس ناقہ کی۔ وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی، اللہ کی ناقہ تھی، وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا۔ طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہے باقی ڈھور ڈنگر جانور بھیڑیں بکریاں پانی پیئیں گے، اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقۃ اللہ یہ پانی پیے گی۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، چنانچہ انہوں نے پھر سازش کی، اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکا کیا، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فعقروا الناقۃ وعتوا امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اور یہ اس کو مارنے کے بعد اس کو اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا، اچھا اے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ، کہاں ہے عذاب؟ ہم نے تو وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں، اپنی بستیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت صالح نے ان سے پیٹھ موڑی، ان سے رخ موڑا، چلے وہاں سے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔
وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں، کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے۔ تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سبز باغ دکھائیں، بھروں پر چڑھائیں، تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگوائیں۔ تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں۔ وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے، سمجھ کی بات کرے، تمہاری خیر خواہی کی بات کرے، تمہیں پسند ہی نہیں۔ وَلُوطًا، اب یہاں نوٹ کیجئے یہ 3 رسول ہیں پری ابراہمک، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پری ابراہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے۔ اور حضرت لوط جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں، کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں، اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے، یہ بھی سامی النسل ہیں، یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں، اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا، اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر 2 بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے، سدوم اور عمورہ، اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے، اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے، تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے، جو یہ کیریوان روٹس کا، اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی۔ لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی، حضرت لوط ان میں سے نہیں تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے عراق کے رہنے والے، لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباثت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈومی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے، تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھیے، وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا، جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ انباء الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے، اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم، لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لہذا وہ ایک علیحدہ نوعیت کی شے ہے، وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، یہ انباء الرسل چلے آ رہے ہیں، لہذا یہاں حضرت لوط کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منطقی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی، یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، قانون طبیعت، قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو۔ وما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے، کوئی شرماتے، انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ اب وہاں پر آباد تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی، وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے، اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے، یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہے، صاف ہے، تو انہیں نکالو، ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام، اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کے بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں، پیچھے رہنے والوں ہی میں، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی، پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت، اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے، شہر الٹ گیا ہے، اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر،
اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہیں. یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ. ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ان میں سے ایک مدین بھی تھے. یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج عقبہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ. تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج عقبہ کا، وہاں یہ قوم آباد تھی. اور ان میں بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے، وہ جو ٹریڈ روٹس تھے، کیروان روٹس، جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالاً جنوباً راستہ، وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا. کیروانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال. جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے. لہذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیونکہ کراس روڈز کے اوپر واقع تھے، لہذا بہت خوشحال ہو گئے، بہت ان کے ہاں بہت وسعت ہوئی مال اور دولت کے اندر. لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئی. تو وہاں حضرت شعیب کو مبعوث کیا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو ماپ پورا کیا کرو. اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم ناپ رہے ہیں، کم تول رہے ہیں. بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، پری ابراہمک جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، انسان فطرت کے قریب تھا. ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھی. لیکن یہ کہ قوم لوط، یعنی جس کی طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا، ان میں یہ سیکسول پرورشن جو سب سے بڑی یہ بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی، وہ اس قوم میں آئی. اور نمبر 2 جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماپنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا. یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعیب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پیمانہ پورا بھرا کرو، وَالْمِيزَانَ، اور تول پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں سے کے لیے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت مچاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. ڈاکے مارتے تھے، رہزنی کرتے تھے لوگوں سے، ڈرا دھمکا کر قافلوں سے، جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے. تو ان کو ڈرایا مت کرو. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو. فَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے. اس لیے کہ قوم لوط جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں تھی، اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے اندر موجود تھے. وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، پھر اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس چیز پر کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا. وَطَائِفَةٌ لَمْ تُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، قوم تقسیم ہو گئی ہے. فَاصْبِرُوا، اب یہاں خطاب ہے ایمان لانے والوں سے، تو اے ایمان والو اب صبر کرو. حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. اور لتعودن فی ملتنا، یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں، جو ہمارا طریقہ تھا، جو ہمارا دین تھا، جو ہمارے رسمیں ہیں، ریتیں ہیں، رواج ہیں، انہیں اختیار کرنا پڑے گا. قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گے؟ ہمیں تو پسند نہیں ہے، ہم تو تمہارے اس دین میں، تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں ناپسند ہو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے.
قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ چڑھا اللہ پر، میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا، پھر تو میں اپنے دعوے کو خود باطل قرار دے دوں گا، میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے، میں تمہارے دین میں اور تمہاری ملت میں واپس نہیں آ سکتا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں، لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا۔ اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لیے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے، ورنہ یہ کہ میں اپنے بس پڑتے اپنے ارادے سے اپنے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لہذا اس امکان کو ضرور، کیا پتا کل میرا دماغ خراب ہو جائے، بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں، لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عزم بالجزم والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توکل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر، اپنی استقامت پر، اپنے فکر پر، اپنے فلسفے پر نہیں ہے، بلکہ توکل اگر ہے، بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر پر۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر، اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے، جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے کہ جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسیہ، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے کہ شعیب کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارے والے، تباہی والے اور بربادی والے۔ فتولی عنہم، تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے، یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے۔ وقال، اور کہا، یا قوم ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے بس پڑتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا، میری ہمت تھی، میں نے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر کہ جس نے کفر کیا ہے۔ یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شدید افسوس ہے، رنج ہے، غم ہے، اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں۔ فکیف آسیٰ، غم تو ہے، اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کیف آسا، جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا، تمہیں خبردار کر دیا، تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں، جبکہ فی الواقع وہ غم ہے۔ اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انبیاء و رسل کے ضمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں، کچھ مصیبتوں میں، کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا، تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات، تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت، کچھ ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی، یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنیں بات رسول کی۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو عیش جتنے کرنے، اب آخری بربادی جو آنی ہے، جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ
وہ چھوڑتا ہے ڈور کو، ڈھیل دیتا، اب جاؤ جہاں تک جانا ہے، پھنسی ہوئی تو ہے، جائے گی کہاں؟ لہذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو، اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو عیش کر لو۔ وما ارسلنا من قریۃ فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو الا اخذنا اہلھا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بالباساء، سختیوں سے، والضراء، اور تکلیفوں سے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان میں کوئی عاجزی پیدا ہو، وہ کوئی ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے، جب وہ اڑے رہے اس کے باوجود، پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی۔ اب کھاؤ پیو، خزانے کھول دیے ہم نے تم پر، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، بڑھوتری ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد پر سختیاں آئی تھیں، ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا، اب تو ایش ہی ایش ہیں، کھلے ہیں۔ فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے۔ یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت رہی ہے، اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر، وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے، بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب عذاب استیصال، جس کے بعد کہ کسی قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ لا یُرَىٰ إِلَّا مَسَاکِنُهُمْ، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر، لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیہات آتی ہیں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، جس کو کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ جائیں۔